بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد كدرني الناس فمسحه فذهب عنه قدره. وآتى لونا حسنا وأوتي لونا حسنا فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر شك الراوي. فأوتي ناقة أشرا فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس فمسحه فذهب عنه. فأوتي شعرا حسنا قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأوتي بقرة حاملا وقال بارك الله فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأوتي شاة والدا فانتزع هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطع بي الجبال في سفري فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فآتاك الله. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا في دعواك فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن السبيل انقطعت بي الجبال في سفري فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله لي البصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذت لله عز وجل. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبك. متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، پچھلی مرتبہ ہم نے کچھ ضروری باتیں اس حدیث پاک پر عرض کی تھی، کچھ دو چار مختصر سی چیزیں باقی ہے وہ آج عرض کر دی جائیں۔ پہلے نمبر کی چیز تو اس میں اس حدیث سے اور اس حدیث میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے، اس قصے سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ آدمی بندہ جب اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اس کی شکر گزاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے اور تو نعمتوں کو اللہ تعالیٰ چھیننا بھی جانتے ہیں۔ اور قدردانی کیا ہے اور شکر گزاری کیا ہے، پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ شکر صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی تسبیح لے کر سبحان اللہ یا الحمدللہ کہہ دے، یہ بھی بے شک شکر کا ایک طریقہ ہے، لیکن مال اللہ نے دیا ہے تو مال کا شکر یہ ہے کہ مال میں جو حقوق اللہ نے رکھے ہیں ان حقوق کو، مال کے حقوق کو ادا کیا جائے، ضرورت مندوں پر، مساکین پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، حاجت مندوں پر، اپنے متعلقین پر، قرب و جوار کے لوگوں پر اس کو خرچ کیا جائے۔ ایسے ہی جس طرح کی نعمت ہے اس نعمت کا عملی شکر ادا کرنا، یہ اصل میں شکر ہے۔ ایک تو ہے زبانی شکر، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، بے شک یہ شکر کا طریقہ ہے، لیکن ایک شکر کا طریقہ ہے عملی شکر۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ تم عملی شکر بجا لاؤ۔ مثلا اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اس آنکھوں سے اس کا حق کو پورا کیا جائے، یعنی جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہاں ان آنکھوں کو استعمال کیا جائے، حرام چیزوں سے بچایا جائے۔ اللہ نے کان کی نعمت دی ہے، کان کی نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ حلال کاموں میں، حلال چیزیں سننے میں کان کو استعمال کیا جائے اور حرام سننے سے کان کی حفاظت کی جائے۔ ایسے ہی ہاتھ ہے، پاؤں ہے اور دوسری چیزیں ہیں۔ اسی طرح مال کا شکر گزاری یہ ہے کہ مال کی شکر گزاری یہ ہے کہ مال میں جو اللہ نے حقوق متعین کیے ہیں ان حقوق کو ادا کیا جائے۔ تو یہ اگر ان حقوق کو ادا کر کے عملی شکر ادا کیا جائے گا، نعمتوں میں اضافہ ہوگا، نعمتیں بڑھے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوا، ناشکری ہوئی، تو پھر نعمتیں اللہ چھیننا بھی جانتا ہے، جیسے اللہ دینا جانتا ہے ویسے اللہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو پھر میری پکڑ سخت ہے۔ اور پکڑ کے سخت ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ نعمتیں چھین بھی سکتا ہے۔ یہ دوسری بات اس قصے میں یہ سمجھنے کی ہے کہ ملائکہ، جیسے ایمان مفصل میں ہم ملائکہ پر ایمان کا تذکرہ ہے کہ اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لانا ہے، ایسے ہی مومنین کے لیے ملائکہ پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہاں اس کو اللہ ثابت کرتے ہیں اس قصے میں کہ ملائکہ کا وجود ہے۔ ایک تو ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے فرشتوں کے اوپر، ہم ملائکہ پر ایمان لائے، اور ایک تو اس کا احساس کہ ان کا وجود ہے دنیا میں۔ تو یہاں اس قصے سے پتہ چلتا ہے فرشتوں کا وجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مامور کیا اس بات پر کہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرے، چاہے بظاہر ممکن ہو نہ ہو، لیکن فرشتوں کی شان یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اسی طرح ہے نا ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ جو کام کے لیے ان کو متعین کرتے ہیں وہ کام وہ کر کے رہتے ہیں، جو کام کرتے ہیں کہتے ہیں وہ کام پورا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم یہاں یہ تھا ان کو کہ انسانی شکل میں دنیا میں ان بندوں کا امتحان کے لیے جانا، تو یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم اس نے پورا کیا۔ اب
جہاں تک انسانی شکل اختیار کرنے کا معاملہ ہے، فرشتے اصل یہ نورانی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ نے ان میں یہ صلاحیت اور یہ استعداد رکھی ہے کہ اللہ جس شکل میں ان کو چاہے منتقل کرنا منتقل کر سکتا ہے۔ انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، معین انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، مختلف انسانی شکلوں میں بھی آ سکتے ہیں، ایسی شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں جن شکلوں کو ہم جانتے ہیں، اور ایسی شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں جن شکلوں کو ہم نہیں جانتے۔ پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث جبریل گزری، جس میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام صحابہ اکرام کی تعلیم کے لیے انسانی شکل میں آئے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے اور نہایت ہی خوبصورت تھے، ان کی شکل میں وحی لے کر آیا کرتے تھے، دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کی یعنی یہ کیفیت ان کے اندر رکھی ہے کہ وہ جس شکل کو چاہے اختیار کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان تینوں بندوں کے پاس پہلی مرتبہ یہ فرشتے آئے تو ایک عام انسان کی شکل میں آیا تھا، لیکن جب دوسری مرتبہ جب امتحان کے لیے جب آیا تو اس وقت یہ فرشتہ جس بیماری میں، جس مرض میں، جس تکلیف میں یہ تینوں افراد مبتلا تھے، اسی شخص کے پاس اسی تکلیف اور اسی بیماری کے ساتھ ہو گیا، تاکہ اسے احساس ہو، اسے یاد دہانی ہو کہ بھئی یہ بیماری میں میں خود مبتلا تھا۔ اس کی یاد دہانی اور اس کے احساس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو ان تینوں کے پاس الگ الگ شکلوں میں، جن تین بیماریوں میں مرض میں یہ مبتلا تھے، ان شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور جانے کے بعد پھر ان کا امتحان لیا۔ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے تھا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ شانہ یعنی اگر کسی کا امتحان لینا چاہتا ہے، کسی کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو بھیج کر امتحان لے، آزمائش کرے۔ ایسے بھی کر سکتا ہے اللہ امتحان اور آزمائش، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا کے جو حالات ہیں اس اعتبار اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی اللہ نے فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا، ایک سبب اختیار کیا اور ان کا امتحان لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان حضرات کو جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اچھا فرشتے نے جو بیماریوں میں یہ مبتلا تھے، حدیث میں یہ لفظ ہے کہ فرشتے نے ان کے اوپر ہاتھ پھرایا، گنجے کے پر ہاتھ پھرایا تو اس کا یعنی سر میں بال آ گئے، کوڑی پر ہاتھ پھرایا تو وہ حسین و جمیل بن گیا، نابینا اندھے پر آنکھوں پر ہاتھ پھرایا تو اس کی آنکھیں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ ان بیماریوں کے دور کرنے کے لیے بھی فرشتے کے ہاتھ پھرانے کا محتاج نہیں ہے، وہ تو ہے کن فیکون کا مالک ہے، وہ کن کہے اور ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سبب کو اختیار کیا، فرشتے کے ہاتھ پھرانے پر اس بیماری کے زائل ہونے کو موقوف رکھا۔ ایسے ہی اللہ نے مال عطا کیا، مال عطا کرنے کے بعد فرشتے نے ہر ایک کے لیے برکت کی دعا کی اور پھر ان کے مال میں برکت ہوئی، تو اللہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے کہ برکت کی دعا کی جائے پھر ان کے مال میں اضافہ ہو، اللہ بغیر اس کے بھی ان کے میدانوں کو بھر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارے سبب اختیار کرے اس لیے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یعنی ان حضرات کا ایک امتحان لیا۔ دوسری بات یہاں یہ ہے، اخیر کے اندر فرشتہ یہ کہتا ہے کہ تیرے دو ساتھیوں سے اللہ ناراض ہے اور تجھ سے اللہ راضی ہو گیا، تو اللہ کا رضا، اللہ کا راضی ہونا یا اللہ کا ناراض ہونا، یہ جیسے اللہ کی صفت ہے رحمان ہونا، اللہ کا رحیم ہونا، اللہ کا جبار ہونا، اللہ کا قہار ہونا، اسی طریقے سے اللہ کا راضی ہونا یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کا ناراض ہونا یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے۔ لیکن جیسے عام طور سے دنیا میں انسان ایک دوسرے سے کسی حالات کے پیدا ہونے پر کہ بھئی کسی کا کام آپ نے کر دیا وہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی آپ نے کی وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، تو جیسے انسانوں کی رضا اور ناراضگی ہوتی ہے، آپ اللہ کی رضا اور ناراضگی کو انسانوں پر محمول نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رضا اپنی شان کے مطابق ہے، اللہ کی ناراضگی اپنے شان کے مطابق ہے، اور اللہ
راضی ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کی مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے یعنی صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا اور ان کو اللہ نے اپنے سے راضی کر لیا۔ اور نافرمانوں کے بارے میں جہاں عذاب وارد ہوا ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون، کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا یا اللہ کا ان کا غصہ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک جگہ ہے وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، ان پر غصہ ہوا اور اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ یہ مختلف آیات جو ہیں یہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے۔ تو اس قصے کے اندر بھی اسی بات کو اخیر میں کہا گیا کہ بھئی تمہارے دو ساتھیوں سے اللہ ناراض ہوا اور تم سے راضی ہوا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ ناراض ہوا، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو دنیا ہی میں ناراضگی کا اظہار بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ نعمتوں کے چھیننے کی شکل میں، اور جب راضی ہوتا ہے رحمتوں اور نعمتوں کے اترنے کی شکل میں اس کا بھی اللہ اظہار کرتا ہے۔ تو دوستو یہ قصے جو ہے یعنی واقعات حدیث پاک میں قرآن پاک میں یہ صرف قصے کہانیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس امت کی عبرت کے لیے ہے، اور اسی کے لیے اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو بیان کیا تاکہ اس قصے کے ذریعے سے ہم سمجھیں کہ اللہ نے جو جو نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اللہ اور اس کے پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی نعمت ہے، تو ان نعمتوں کی قدر کریں اور ناشکری سے اور ناقدری سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد